جو ہمارے پاس بوریے ہیں جو غلے کے لیے لے کر آئے تھے، گندم کے لیے لے کر آئے، ان کے اندر ریت ڈال کے اونٹوں کو لے کے جاتے، کم از کم ان کا دل تو رکھیں۔ اب وہ ریت سے ان بوریوں کو باندھ دیا، اونٹ پہ اوپر رکھا، چلتے 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 جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے، اور سارا غلام کے ساتھ کی وہاں بوریوں کو کھولے۔ بات یہ ہے کہ خدا کی قسم ایسی گندم دیکھی کہ زندگی کے اندر ایسی گندم، خوشبودار گندم میں نے نہیں دیکھی۔ کہا اس کا کھانا بنایا، اس کھانے کی لذت ایسی تھی کہ زندگی کے اندر اس قسم کا کھانا نہیں کھایا۔ مولانا مبشر کے بیانات سننے کے لیے مولانا مبشر آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ویسے بھی سخاوت مشہور ہے، اللہ نے ان کو عجیب سخاوت دی ہوئی تھی، سخاوت تو ویسے بھی ان کی مشہور ہے۔ کے بارے میں آتا ہے کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے، بغیر مہمان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یوں ہوا ایک مرتبہ، کیونکہ روایات کے اندر بھی آتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کھانا ہو، اچھے سے اچھا کھانا ہے، مختلف ڈشیں ہیں، لیکن اگر اس کھانے کے اندر کسی مہمان کو شریک کر دیا جائے، کوئی مہمان اگر اس کھانے کے اندر شریک ہو جائے، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا جس کھانے میں مہمان شریک ہو جائیں۔ تو اس لیے کھانے کے اندر مہمانوں کو شریک کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اگر مہمان آ جائیں تو ہمارا دل بوجھل سو جاتے ہیں نا، ہمارے دل کے اندر بوجھ سا پیدا ہو جاتے ہیں، بوجھل سو جاتا ہے دل کہ یار یہ روٹی کے وقت آ گیا، اب انہیں کسی کے گھر جانے کی آداب کا پتہ نہیں ہے، کھانے کے وقت کسی کے گھر جانا نہیں چاہیے۔ ہاں آداب تو یہ ہے کہ انسان کسی کے گھر بھی جائے تو ایسے وقت نہ جائے کہ اگلے گھر والے پریشان ہو جائے۔ ہاں کھانا مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر ضرور آتا ہے، اپنا رزق وہ لے کر آتا ہے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، آداب زندگی سیکھنا چاہیے۔ کسی کے گھر جانے تو کس طریقے، کیونکہ یہ معاشرہ وہ نہیں ہے کہ مہمانوں کے آنے پہ خوش ہونا۔ اگرچہ ظاہر میں بڑے خوش ہوں گے، بڑے خندہ پیشانی سے ملاقات کریں گے، اچھے طریقے سے ملیں گے، لیکن دل قریب قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، آگے آ جائیں تو خندہ پیشانی سے، ظاہر سے خندہ پیشانی سے وہ ملیں گے، لیکن دل کے اندر بات ہوگی، دل میں کوئی نہ کوئی بات اس قسم کی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کھانے میں بیٹھے، کوئی مہمان نہیں، نکل گئے۔ اب جیسے باہر نکلے تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، اس کو جا کے بلایا، کہا آؤ کھانے کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ آ کے بیٹا، کہا ہاتھ دھو کے اللہ کا نام لے لو۔ اس نے کہا کون سا اللہ کا رب ہے جس کے بندے ہیں؟ کہا میں تو اس رب کو جانتا نہیں ہوں، میں اس کا نام نہیں لیتا، میں بت پرست ہوں، میں بتوں کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، میں تو رب کے نام پہ تجھے کھلانا چاہتا تھا۔ جس رب کو تو جانتا نہیں، جس رب کو تو مانتا نہیں، جس رب کا نام لینا تو گوارا نہیں کرتا، اس رب کے نام پہ میں تجھے کیسے کھلاؤں؟ جا، میں تجھے نہیں کھلاتا۔ اس نے کہا کہ میں اتنا بے وفا نہیں ہوں۔ اس شخص نے کہا میں اتنا بے وفا نہیں ہوں کہ تیرے دو لقموں کی خاطر اپنے بتوں کو چھوڑ دوں، تیرے دو لقموں کی خاطر بتوں کے نام کو چھوڑ کے تیرے خدا کا نام لے لوں۔ میں اتنا بے وفا نہیں ہوں، اتنا گیا ہوا نہیں ہوں، میں اپنے بتوں سے وفا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کی یہ بات سنی نا، کہا کہ اگر تو اتنا وفادار اپنے بتوں کا ہے تو میں بھی رب کا وفادار ہوں، میں تو رب کا خلیل ہوں، رب تو میرا دوست ہے، میں اس کے نام کے بغیر تجھے نہیں کھلاتا۔ اس بوڑھے کو نکال دیا، چلا گیا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ ابراہیم میرے ایک بندے کو، میرے ایک دوست کو تو نے ناراض کر دیا۔ ربا آپ کا بندہ، آپ کا دوست، آپ کا، وہ تو آپ کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ کہا ابراہیم تقریباً تیرے اندازے سے عمر کتنی ہوگی؟ کہا 70 سے 80 برس ہوگی، بوڑھا بندہ تھا، بوڑھا شخص تھا۔ کہا کہ 80 سال تو میں کھلاتا رہا، میری بغاوت کرتا رہا نا، میری نافرمانی کرتا رہا، میرے حکم کے خلاف ورزی کرتا رہا، مجھے چھوڑ کے غیر کے سامنے جھکتا رہا، میرے سامنے سجدہ نہیں کیا، میرے سامنے پیشانی نہیں جھکائی، میری بغاوت کرتا رہا، لیکن 80 سال تو میں نے کھانا بند نہیں کیا۔ آج ایک مرتبہ تیرے دسترخوان پہ جو آیا ہے اور تو نے اس کے کھانے کو بند کر دیا ہے۔ کہا جا، میرا حکم ہے، جا اس کو بلا اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، جا کے اس کو تلاش کیا، بھاگتے ہوئے کہ کہا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، یا کھانا کھا لے۔ اس نے کہا ابھی تو بڑا سخت لہجے میں تھا، بڑے غصے میں تھا، بڑے سخت مزاجی میں بات کر رہا تھا کہ میں اس رب کے نام کے علاوہ کھلاتا نہیں، میری ابھی بھی یہی شرط ہے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا اب بھی میری یہی شرط ہے، ابھی بھی میں کھانا اسی شرط کے اوپر کھلاؤں گا کہ میں اپنے بتوں کا نام لے کے کھاؤں گا، تیرے معبود کا نام نہیں لیتا، تیرے معبود کے نام پہ نہیں لیتا۔ ہاں اگر یہ شرط منظور ہے تجھے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ کہا ہاں منظور ہے۔ کہا یہ کیا ابراہیم اتنی جلدی بدل گئے ہو، کیا ہوا؟ کہا کہ جس رب کے نام پہ کھانے کا کہہ رہا تھا، جس رب کے نام کی وجہ سے اٹھایا تھا تو نہیں لے رہا تھا، اسی رب کا حکم ہے کہ جاؤ اس بوڑھے کو بلا، 80 سال تمہیں کھلاتا رہا، 80 سال میری بغاوت کرنے کے باوجود میں نے کھانا بند نہیں کیا۔ ابراہیم آج تو بھی اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا۔
کہا کھانا تو بعد میں کھائیں گے. ابراہیم پہ نے اس رب کا نام پڑھا, اس رب کا کلمہ پڑھا, میں اس رب پہ ایمان لے کر آتا ہوں, اپنے معبودوں کو چھوڑتا ہوں جو اتنا رحیم ہے, جو اتنا ودود ہے, محبت کرنے والا ہے, کہ میں اس کی بغاوت کر رہا ہوں, میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا. اس نے میرے لیے باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا کہ جا اس کو بلا اپنے ساتھ کھانا کھلا. تو سخاوت اپنے اندر پیدا کرے, سخاوت اپنے اندر پیدا کرے. ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت تھی. فلسطین کے اندر قحط آ گیا, قحط آیا, فلسطین کے اندر حالات ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام دسترخوان ان کا ہر وقت بچھا تھا, بڑے بڑے دسترخوان بچھایا کرتے تھے, تو ہر وقت غریب آپ کے اوپر کھانا کھایا گیا. ایک مرتبہ غریب آئے, مہمان بھی آئے, بڑا رش ہو گیا, لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہا حالات ایسے تھے. سارے نے کہا کہ ابراہیم ہوگا کیا, مہمان بھی ہیں, غربا آئے ہوئے ہیں, سارے ایک نیت لے کے آئے, اور ایک اس آئے کہ آواز آ کے ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا, اور ہمارے حالات بھی اس وقت نازک ہے, کیا ہوگا. کہا کہ میرے ایک دوست ہے مصر کے اندر, میں اس کو خط بھی لکھتا ہوں, میں کچھ غلام بھیجتا ہوں, تو وہ کچھ نہ کچھ غلہ بھیج دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے تو 4-5 نوکر ان کو دے کے بھیجے کہ جاؤ فلاں دوست کے پاس. وہاں گئے تو اس نے کہا کہ میرے پاس غلہ تو واقعی بہت زیادہ تھا, لیکن میں نے سارا تقسیم کر لیے, آپ دیر سے آئے, میں نے سب کچھ تقسیم کر دیا. کہا واپس وہاں سے خالی آئے. چلتے چلتے راستے میں خیال آیا یار حویلی کی دیواریں چھوٹی ہیں, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, غربا بیٹھے ہوئے, جب وہ دیکھیں گے سارے اس امید کے اوپر ہیں تو غلام نوکر کے ہوئے غلہ لے کے آئیں گے, کوئی دسترخوان لگے, کچھ ہمیں گھروں کو لے کے دیں گے, لیکن ہم تو خالی جا رہے ہیں, ان کے دل ٹوٹ جائے گا. کہا کہ دل میں ان غلاموں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں جو بستر وہ جو ہمارے پاس بوریے ہیں جو غلے کے لیے لے کر آئے تھے, گندم کے لیے لے کر آئے, ان کے اندر ریت ڈال کے اونٹوں کے اوپر لے کے جاتے ہیں, کم از کم ان کا دل تو رکھیں. اب وہ ریت سے ان بوریوں کو باہر دیا, اونٹ پہ اوپر رکھا. چلتے 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 جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے, سارا غلام کے ساتھ کی وہاں بوریوں کو کھولے. بات یہ ہے کہ خدا کی قسم ایسی گندم دیکھی کہ زندگی کے اندر ایسی گندم, خوشبودار گندم میں نے نہیں دیکھی. کہا اس کا کھانا بنایا, اس کھانے کی لذت ایسی تھی کہ زندگی کے اندر اس قسم کا کھانا نہیں کھایا. ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا, وہی بھیجی کہ ابراہیم یہ جو ہم نے گندم بھیجی, یہ غلہ بھیجا, یہ ہماری طرف سے. ساری بات بتا دی, کیوں ہوا اس طریقے پہ, یہ کہ اللہ نے سب کچھ وہی کے ذریعے بتا دیا. آنکھوں میں آنسو اندر سے نکلے. سارا کہنے لگی تیرے مصر کا دوست جو ہے وہ بڑا زبردست دوست ہے, آپ کا جو مصر والا دوست ہے نا, وہ دوست کمال کا آپ کا دوست ہے. دیکھو نا کیسی اس نے گندم بھیجی, کیسا غلہ بھیجا, زندگی میں نے ایسا نہیں دیکھا. کہا یہ فرش والے دوست نے نہیں بھیجا, یہ تو عرش والے دوست نے بھیجا, یہ تو اللہ نے دوست نے اللہ نے بھیجا ہے. بیانات رہیں گے ہمیشہ.